کی ہوسٹ سارہ خان۔ آج ہم اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ڈسکس کرنے کے لیے۔ وہ ایشو ہماری فیملی میں بھی ہے، ہمارے گرد و نواح میں بھی ہے، ہماری پوری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سدرا فیاض نے۔ سدرا کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور جنان انٹرپرینیورشپ اور انوویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں لاسٹ ٹائم ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر مینشن تھا کہ پاکستان کے اندر 80% خواتین جو ہیں وہ اس مسئلے کا شکار، انہیں ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ بڑی خوفناک ترین بات ہے یہ، جائیداد میں سے جنہیں پراپرٹی نہیں ملتی۔ ایگزیکٹلی یہ زمانہ جہالت میں ایسا کہا جاتا تو سمجھ آتی تھی، اب تو ایجوکیشن جو ہے وہ دیہاتوں میں بھی گھس گئی ہے۔ بالکل، اس کے باوجود یہ حال ہے 21ویں صدی میں بھی، 21ویں صدی میں بھی انٹرنیٹ کا دور، اے آئی کا دور، پھر بھی بالکل لوگ ایسا ہی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق مار لیا جاتا ہے، اور بہنوں کو ایموشنلی طور پر جو ہے وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور ان سے ان کا حق لے لیتے ہیں۔ خوفناک چیز ہے۔ ایکچولی یہ صرف ایسا نہیں ہے، اس کی اور بھی بہت سی ریزنز ہیں، صرف ایموشنلی بلیک میلنگ والا نہیں ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کو کیا کرے گی یہ عورت، اس کی شادی ہو گئی ہے، مائنڈ سیٹ کریٹ ہوا، مائنڈ سیٹ انہوں نے بنایا، اور بچپن سے ہی وہ ایسے کرتے ہیں کہ بچپن سے بتانا شروع کر آگے تمہاری شادی ہوگی، تمہارا میاں تمہارا خرچہ اٹھائے گا۔ ایون کہ لڑکے کو اگر کہیں گھومنے بھی جانا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے میاں کے ساتھ جانا، شادی کے بعد جانا، کچھ بھی ہو شادی کے بعد جانا، ہر چیز کے لیے بس یہی کہتے رہتے ہیں۔ تو پھر ان کا نا تھوڑا مائنڈ سیٹ وہ بچپن سے ہی ایسا بناتے ہیں کہ وہ آگے جا کے اگر ہم ان کو کچھ کہیں تو ہماری بات مان جائیں، تو پھر وہ ان کا نا مینٹل لیول جو ہے وہ بہت ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو زمینیں تو ہے، دے دیتے ہیں، ہمیں ہمارا جو مینٹل پیس ہے، انر پیس ہے، وہ تو ملے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے گھر میں ہے تو ہم اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، نیکسٹ جائے گی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ جانے، اس کا شوہر جانے زمین کا اس نے کیا کرنا ہے۔ مطلب زمین اس کو دینے کے مطابق ایک کیا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، اس کے شوہر کو چلی جائے گی شاید، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر زمین ہم اس کو دے رہے ہیں، کل کو اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے، اس کو بڑھاپے میں کام آ سکتی ہے، اس کے لیے کسی مشکل پریشانی میں وہ اس کو یوز کر سکتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ ایسے سینیریوز بھی دیکھے ہیں جن کے اندر بیٹیاں خود چھوڑ دیتی ہیں یا بہنیں زمین خود چھوڑ دیتی ہیں۔ اب ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے آگے سسرال میں تو میں ایٹ لیسٹ اپنے بھائی کے پاس تو آ سکتی ہوں، بیک سپورٹ تو ہے۔ بٹ اگر میں ان سے زمین کا مطالبہ کر لوں، لالچ کر لوں گی، ہے تو زمین ہی، میں نے کیا کرنی ہے، میرے پاس میرے ہسبینڈ ہیں، وہی میری پوری لائف ہے۔ اگر میں زمین لے لیتی ہوں تو کل کو ان کے دل کے اندر کوئی رنجش نہ آ جائے، خلل اور نہ آ جائے، یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرے واپس گھر آنے کا رستہ نہ بند ہو جائے۔ ایگزیکٹلی۔ بٹ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر وہ اپنی پراپرٹی لے لیتی ہے، کل کو اس کے سسرال میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کے پاس سیکیورٹی ہے، وہ اس پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتی ہے نا، تو وہ اس کے لیے ہے سیکیورٹی۔ اگر وہ لے لے تو اس کو زیادہ فائدہ ہے اس چیز کا۔ فائدہ تو ہے، اویئرنیس کی کمی، لیکن اویئرنیس کی کمی ہے نا، بالکل وہ لینا چاہتی بھی تو نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہم مرد بات تو نہیں وہی کہہ ہے سکتے۔ کہ جو سدرا نے پہلے بتائی کہ ان کا مینٹل لیول ہی اس طرح سے سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا ابھی نہیں، بعد میں کر لینا، تمہیں کیا کرنا ہے، تم نے کیوں لینی ہے یہ چیز، تمہیں کیوں چاہیے ہی کیوں، تمہارا تو آگے گھر ہے، تمہارا پورا۔ ایسے ہی ہے۔ اس کی میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ریئل ٹائم ایگزامپل ہے، میری فیملی میں ہی ہے۔ سینیریو ایسے ہے کہ شادی ہوئی اور بچی اپنے گھر کی ہو گئی، ٹھیک ہے، کچھ عرصے بعد زمین وغیرہ کے معاملات آئے، اور مطلب ان کے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تو ساری جائیداد ان کے بھائی کے پاس جا رہی تھی۔ اب ان کی 2 سسٹرز ہیں اور دونوں کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہم نے جائیداد نہیں لینی کیونکہ ہمارے بھائی نے ہمارا حق ادا کر دیا، ہمارا فرض ادا کر دیا، انہوں نے ہمارا پورا جہیز بنایا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری یونیورسٹیز کالجز کی فیسز وغیرہ بھری، سب کچھ تو انہوں نے اپنے ہی زور بازو پہ کیا نا، محنت کی انہوں نے، اور اچھا ہمیں جہیز دے کے بھیجا۔ ویسے میری نظر میں جہیز فضول چیز ہے، ویسے اسلام میں بھی لعنت ہے اس پر، لیکن دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا انہوں نے جہیز دیا تھا یا جتنی انہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ کی تھی ان کی فیسز وغیرہ پہ، یہ اس زمین کے معاملے میں نا 10% بھی نہیں تھا۔ لائک اگر زمین 1 کروڑ کی ہے تو ان کی ٹوٹل انویسٹمنٹ شاید اس کے اوپر 1 لاکھ ہوگی۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیں، تعلیم اس کا بنیادی حق ہے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں، میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں تو تم مجھ سے کل کو پیسے نہ مانگنا۔ لیکن پھر بھی
اگر میرے حساب سے اگر کوئی بہن خوشی سے چھوڑ کر جا رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہے, بٹ آگے کا بھی اسے سوچنا ہے کہ آپ کے بھی آگے بچے ہونے ہیں, صرف بھائی کے ہی نہیں بچے ہونے ہیں, وہ جائیداد صرف وہیں پر ہی نہیں جانی ہے, اور آپ کو بڑھاپے میں ضرورت پڑ سکتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے, آپ کے پاس ایک ایسٹ ہوتا ہے جسے آپ کل کو یوز کر سکتے ہو, آپ کے پاس ایک چیز بن جاتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر مشکل وقت آ بھی گیا تو میرے پاس یہ تو پڑا ہے نا, میں اس سے چلو بیچ کے کچھ کر لوں گی یا کر لوں گا. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ویسے کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے لائف میں ایسا کچھ بھی؟ سدرا تمہاری لائف میں کچھ ایسا ہوا ہو؟ بالکل, ہماری فیملی میں ایسا ایک ہوا تھا. تو ہمارے جو ریلیٹیو تھے انہوں نے اپنے جو فادر کی, ظاہر ہے جب موسٹلی یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ جب فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تبھی زمین کا بٹوارا ہوتا ہے, تو ان کے فادر کی ویسے ابھی ڈیتھ نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے نا ایسا کیا کہ آہستہ آہستہ ساری زمین جو ہے نا وہ بیچ دی ہے. تو اب جو اس کی بہنیں ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین نہیں لے رہے, چلو ہمیں عمرہ کرا دو, لیکن وہ زمین اب اتنی بچی نہیں ہوئی کہ وہ عمرہ کرانے جتنے بھی پیسے ہو سکیں, 10 روپے کی 10 کی بچی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. حالانکہ باقی بھائیوں کا بھی حصہ تھا جو انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے بس آہستہ آہستہ بیچ دیا. مطلب بھائیوں کا حصہ نہیں بیچا؟ بھائیوں کا بھی بیچ دیا, اپنا بھی بیچ دیا. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر 10 مرلے کی زمین تھی تو 1 مرلہ بھی نہیں بچا ہوا, تو اس میں وہ بہنوں کو بھی کیا دے گا اور باقی بھائیوں کو بھی کیا دے گا. تو بیچ کے انہوں نے کچھ بنایا ہے یا بس ایسے ہی بیچ دیا, ختم عیاشی. تو یہی چیز ہے نا کہ ایک فیمیل ہے نا, آپ اسے اتنا بھی نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر لینا ہے. مطلب آپ اسے اتنا ہی ڈیگریڈ کر دیتے ہو, اس کی پرسنالٹی کو, آپ اس کے وجود کو ہی آپ سمجھتے ہی نہیں ہو کہ شی از ہیئر اور ناٹ, وہ ہماری لائف میں بھی موجود ہے یا نہیں ہے. آپ اس کو ویلیو نہیں کرتے, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے میں چیز یہ اگر لے کے آ رہا ہوں تو اس کو کل کو بینیفٹ ہوگی, ہماری وراثت میں جو حصہ ہے وہ اس کے لیے بینیفٹ ہوگا, اور کوئی اتنا زیادہ حصہ بھی نہیں ہے, 1/3%. جیسے بیٹے ہیں ان کو تو آدھو آدھ جائیداد کے اندر سے ملتا ہے, اور یہ پاکستانی لاء کے حساب سے تو جسٹ 1/3% ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی دل دکھتا ہے ان کا. بالکل, حقوق و فرائض کو اگر ہم دیکھ لیں, لاء کی بات کر لیں, تو تب بھی اسلامک وے میں بھی بہت سے کہ آپ کو بیٹی کے اس کو حقوق و فرائض آپ کو پورے کرنے چاہیے. اگر ہم لاز کے مطابق بات کریں پاکستان میں, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ 80% خواتین ایسی ہیں کہ جن کو ان کے رائٹس ملتے نہیں ہیں, تو شاید ان میں سے 80% میں سے 80% ہی ایسی ہیں کہ شاید انہیں اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو ان کی پراپرٹی نہیں مل رہی, واٹ شوڈ دے ڈو, انہیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں, انہیں کس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اگر وہ لینا چاہتی ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے, کس جگہ پہ بات کرنی چاہیے, کس سے ڈسکشن کرنی چاہیے. مطلب ان کی وہی ٹریننگز نہیں ہیں, اویئرنیس نہیں ہے. تو پاکستان میں آرٹیکل 23 ہمیں کانسٹیٹیوشن 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر پرسن کو اس کی زندگی جینے کا, اس کی پراپرٹی کا, اس کو رائٹ ہے. ہم اس سے اس کی نہ لائف لے سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس سے اس کی پراپرٹی لے سکتے ہیں. میں اگر اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بتانا چاہوں کہ وفاقی محتسب کے پاس آپ جا سکتی ہیں, ان کی ہیلپ لائن بھی ہم آپ کو نیچے بتا دیں گے. کورٹ میں جانے سے پہلے آپ گھبرا رہی ہیں کہ آپ نے کورٹ میں جانا ہے, آپ کورٹ میں نہ جائیں. آپ اس سے پہلے, اب تو وفاقی محتسب بھی فیمیل اپوائنٹ ہیں, مس نبیلہ خان, آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں, وہ آپ کے ایشوز کو سنیں گی, سمجھیں گی. بہت سارے پوائنٹس ہیں, بہت سارے ڈسکشنز ہیں, اینڈ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں میرے خیال سے جو ہمیں ڈسکس کرتے رہنا چاہیے تاکہ اویئرنیس کریٹ ہوتی رہے, بات لوگوں تک پہنچتی رہے, لوگ اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیں, اپنے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا شروع کر دیں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ڈسکس اٹ ٹوڈے. آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو, کوئی بھی کویری ہو اس چیز سے ریلیٹڈ, آپ کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں, آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ایشو ہو, آپ ہمیں کامنٹس میں نیچے بتا سکتے ہیں. اور مزید آپ کو اگر ہیلپ لائن کا نمبر چاہیے ہو, ہم مزید اسے ہم پن کر دیں گے. کائنڈلی ڈو چیک اٹ آؤٹ. اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.